بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ محرم ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اسی دن سے جب اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں کو عظمت بخشی ہے اور حرمت والے قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے سال کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی، اور ان 12 مہینوں میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، و رجب، اور رجب کا مہینہ جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو گویا کہ جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو یہ شرف بھی بخشا ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ یہ شہر اللہ رب العزت نے اس مہینے کو قرار دیا ہے، تو یہ نسبت تشریف کے لیے ہے، یعنی اس کی شرف اور فضیلت کو واضح کرنے کے لیے۔ وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ ماہ محرم جس کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت بخشی ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، آج کویت میں، سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں اس مہینے کی محرم کی 8 تاریخ ہے، یعنی آج بروز جمعرات 8 محرم سن 1442 اور بمطابق 27 اگست سن 2020۔ آج 8 تاریخ ہے اور کل 9 تاریخ ہے، جمعے کے دن 9 تاریخ ہے، اور پرسوں ہفتے کے دن 10 تاریخ ہے۔ 10 محرم کا روزہ، یوم عاشوراء کا روزہ، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث بھی مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سے پوچھا گیا، عن صیام یوم عاشوراء، یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، یہ ایک روزہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت سنہری موقع ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، اور بلندی درجات کے حصول کے لیے ہمارے پاس یہ بہت سنہری موقع ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی اس مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہوئی، لیکن اس کی فضیلت باقی رہی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بھی آ کر روزہ رکھتے رہے، اور آپ صحابہ اکرام کو بھی اس کی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور وامر بصیامہ، اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اس یہودی بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کہ شکرانے کے طور پر یہ اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے نسبت آپ سے زیادہ، آپ کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ نے ساتھ یہ حکم دیا کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں گے، لیکن یہودیوں کی مخالفت میں ہم اگلے سال
9 کا بھی روزہ رکھیں گے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے فیضا کان العام المقبل، جب اگلا سال آئے گا انشاءاللہ سمنا الیوم التاسع، تو ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اگلے سال اگلا محرم آنے سے پہلے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، اس لیے صحابہ کرام نے اس کا جو مفہوم سمجھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے کہ انہوں نے فرمایا خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق یہودیوں کی مخالفت میں ہمیں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، یعنی 10 محرم کے ساتھ ایک دن اور بھی یوم التاسع جس کی نبی علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی اس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو گویا کہ ہمیں جو خلیجی ممالک میں رہتے ہیں تو کل 9 محرم ہے، کل 9 محرم ہے، یعنی ہمیں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے کل 28 اگست کو جمعے کے دن 9 محرم ہے، اور پرسوں 29 اگست کو ہفتے کے دن 10 محرم ہے، تو ہمیں 9 اور 10 کا، اور یہ تو بڑی ایک سعادت کی بات ہے اس لحاظ سے بھی کہ یہ دونوں دن یہاں چھٹی کے دن ہیں، خلیجی ممالک کے اندر یہ دونوں دن جمعے کا دن اور ہفتے کا دن یہ چھٹی کا دن ہے، اس لیے ہمیں یہ ثواب حاصل کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو ترغیب دلانی چاہیے، خود بھی روزہ رکھنا چاہیے 9 اور 10 کا، اور اگر کوئی کسی وجہ سے 9 کا نہیں رکھ سکا تو پھر وہ 10 اور 11 کا رکھ لے، جس طرح کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت کے اندر ہے کہ سوموا یوم عاشورا وخالفوا فیہ الیہود، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، سوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، ایک دن اس سے پہلے کا روزہ رکھ لو، یعنی 9 اور 10 کا رکھ لو، اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکتا او بعدہ یوما تو پھر 10 اور 11 کا رکھ لے، اور 11 محرم یہ اتوار کے دن 30 اگست کو ہوگی، 11 محرم اتوار کے دن 30 اگست کو ہوگی، تو ساتھ 11 کا ملا لے، یعنی جمعہ اور ہفتہ کا روزہ یا ہفتہ اور اتوار کا روزہ، یعنی 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لے، تو یہ اجر و ثواب حاصل ہوگا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر چونکہ روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو ایام بیز بھی آ رہے ہیں، یعنی 13 محرم کو منگل کے دن، 14 محرم بدھ کے دن آ رہی ہے، اور 15 محرم جمعرات کے دن آ رہی ہے، تو ایام بیز کے روزے بھی رکھ کر انسان اس مہینے کے اندر روزوں کے اجر و ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان روزوں کا اہتمام کریں، اور اس کی خود بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ انسان گناہ گار ہے، خطا کا پتلا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر خاص فضل و کرم اور شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے ہماری کمزوریوں کے پیش نظر ہمیں مواقع فراہم کیے ہیں کہ ہم وہ اعمال کریں جن کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، جن کے ذریعے ہم بلندی درجات کے حصول کا ہمارے لیے ذریعہ بن جائے اور ہم ان کو حاصل کر سکیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو موقع بھی اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے اس سے ہم استفادہ کریں۔ لہٰذا میری تمام بہن بھائیوں سے، عزیزوں اور عزیزات سے گزارش ہے کہ جو یہاں خلیجی ممالک میں ان کے لیے کل 9 محرم ہے، جمعے کا دن ہے اور 9 محرم ہے، کل کا بھی روزہ رکھیں، اور پرسوں ہفتے کا دن 10 محرم ہے یعنی 29 اگست کو، تو اس کا بھی روزہ رکھیں۔ جو دوسرے ممالک ہیں جن میں چاند ایک دن بعد میں نظر آتا ہے، جس طرح پاکستان ہے، ہندوستان ہے، باقی افغانستان ہے، وہ باقی ممالک ہیں، تو وہ بھی اپنی 9 تاریخ کے مطابق 9 محرم کا روزہ رکھیں اور 10 تاریخ کے مطابق 10 محرم کا روزہ رکھیں، یوم عاشورہ کا۔ تو اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ رکھنے کے ساتھ یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ہر کوئی اس بات کا خواہش مند اور محتاج ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہ بخش دے، معاف کر دے اور اس کے درجات کو بلند کر دے۔ تو اس لیے اس پیغام کو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اپنے دوستوں تک، عزیزوں تک، اپنے گروپوں کے اندر اس کو پھیلائیں تاکہ ہم کسی کو ترغیب دلائیں اور وہ روزہ رکھے، اور ہمارے لیے بھی اجر و ثواب کا وہ باعث بنے گا۔ ترغیب کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کو نیکی کی ترغیب دلاتا ہے اللہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے کہ جتنا نیکی کرنے والے کو دیتا ہے۔ تو اس کا روزہ رکھیں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی یہ ترغیب دلائیں کہ اس روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں 9 اور 10 کا، اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکتا تو پھر 10 اور 11 کا رکھ لے، انشاءاللہ اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعوت اور یہ پیغام آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔